السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں ناظمہ میڈم نظم نمبر 2 جو کہ نعت کی حیت میں لکھی گئی ہے، آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ خیر صفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صبیح رحمانی اس کے شاعر ہیں۔ صبیح رحمانی کو نعت نگاری سے والہانہ محبت ہے۔ اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے وہ کئی نعتیہ رسائل کی مجلس ادارت میں شریک ہوئے۔ نعت خوانی کے لیے انہیں بیرونی ممالک بھی بلایا جاتا تھا۔ نعتیہ ادب پر ان کی مجموعی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ ہندوستان، پاکستان اور بیرونی ممالک کی مختلف یونیورسٹیوں میں صبیح رحمانی کی نعتیہ و ادبی خدمات پر تحقیقی مقالات لکھے گئے ہیں۔ سید صبیح رحمانی 27 جون 1965 عیسوی کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کے آباء و اجداد کا تعلق مہاراشٹر کے شہر بیڑ سے تھا۔ صبیح رحمانی نے BA سیاسیات میں اور MA اردو میں کرنے کے بعد ٹیلی فون اور ٹیلی گراف کے محکمے میں ملازمت اختیار کی۔ انہیں بچپن ہی سے نعت خوانی کا شوق رہا ہے۔ شاعر کے مختصر تعارف کے بعد عزیز طلباء و طالبات، صفحہ نمبر 76 پر موجود نعت کے کچھ اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ میں بلند خوانی کروں گی۔ عزیز طلباء خاموشی سے بغور سماعت فرمائیے۔ تو پہلا شعر میں پڑھتی ہوں۔ سرد ہوا نفرت کا جہنم، سرد ہوا نفرت کا جہنم، کھلے پیار کے پھول، وہ آئے تو وحشی لمحے سب ٹھہرے معزول۔ خیر صفات رسول، وہ جو چلے تو عرش سے پہنچا ان کو حرف سلام، وہ جو چلے تو عرش سے پہنچا ان کو حرف سلام۔ ان سے پہلے کب کوئی بندہ تھا قوسین مقام، ان کی عظمت کے آگے ہیں سب کی انائے دھول۔ خیر صفات رسول۔ عزیز طلباء و طالبات، صبیح رحمانی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو قلم بند کیا ہے اور یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ
اللہ کے نزدیک عظیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، شاعر نے پہلے شعر کے ذریعے سے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، وہ دور، وہ زمانہ جہالت کا زمانہ تھا۔ چاروں طرف بت پرستی عام تھی۔ لوگ بڑے پیمانے پر کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے، چاروں طرف خون ریزی ہی خون ریزی، ناپ تول میں کمی، لوٹ مار، جلن حسد، غرض کے معاشرے میں ہر طرح کی برائیاں پھیل چکی تھی۔ ان مشکل حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی وحدت کی تعلیم دی، لوگوں کے دلوں سے کفر و شرک کو دور کرنے کی کوشش کی، دلوں میں موجود نفرتوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، وہ دل جس میں نفرتیں ہی نفرتیں تھیں، ان میں پیار کے پھول کھلا دیے۔ اسی لیے تو شاعر کہتے ہیں کہ سرد ہوا نفرت کا جہنم، کھلے پیار کے پھول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک یکجہتی کا پیغام دیا، مل جل کر رہنے کا پیغام دیا، ان کی آپسی رنجشوں کو، ان کی نفرتوں کو، ان کے دل میں موجود برائیوں کو، کفر و شرک کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں کے دلوں میں ایمان، اللہ تعالیٰ کی وحدت، اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہو گئی، ایمان کا جذبہ جاگ گیا، اور چاروں طرف بجائے نفرتوں کے پیار کے پھول کھلنے لگے۔ لوگ نفرتیں بھلا کر ایک دوسرے کو گلے لگانے لگے۔ زمانے جہالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مشکل کام کیا کہ آج تک اور قیامت تک لوگ، تمام انسان، فرشتے، جن و ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں سے نفرتوں کو ختم کر دیا، دلوں سے برائیوں کو ختم کر دیا۔
عزیز طلباء و طالبات، اگلا شعر ملاحظہ فرمائیے۔ وہ جو چلے تو عرش سے پہنچا ان کو حرف سلام۔ ان سے پہلے کب کوئی بندہ تھا حسین مقام؟ ان کی عظمت کے آگے ہیں سب کی عنائیں دھول، خیر صفات رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ صفات کو بیان کرتے ہوئے سبی رحمانی کہتے ہیں کہ وہ جو چلے تو عرش سے پہنچا ان کو حرف سلام۔ قرآنی آیت موجود ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اس طرح شاعر نے قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ اس سے پہلے بہت سے انبیاء، بہت سے رسول اس دنیا میں آئے، لیکن یہ مقام، یہ اعلیٰ مقام کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ اسی لیے شاعر کہتے ہیں کہ ان کی عظمت کے آگے ہیں سب کی عنائیں دھول، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ان کے سامنے سب کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ہر رسول، ہر نبی کا ایک مرتبہ ہے، ایک اہمیت ہے، خاص اہمیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں اور انبیاء اکرام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی ہے، اور یہی وہ صفت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا دیتی ہے۔